اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عند غروب الشمس فقال يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فذلك قوله تبارك وتعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. اب الحمدللہ جیسے خلاصہ درس میں نے عرض کیا تھا کہ والشمس تجری لمستقر لها، مستقر جائے قرار، تو مستقر زمانی مراد ہے یا مکانی مراد ہے؟ ایک بعض علماء فرماتے ہیں مستقر زمانی ہے، یعنی سورج اپنی رفتار پہ جاری رہے گا، جب وہ وقت آ جائے گا سب کچھ ختم، دنیا ختم، نظام ختم، شمس ختم، آسمان ختم، قیامت قائم ہو جائے گی، تو اس زمانے تک یعنی اس کی سروس جاری ہے۔ یہ تو ہو گیا مستقر زمانی۔ مستقر مکانی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص مقام ہے کہ جس سے سورج نے سب سے پہلے پیدا ہونے کے بعد طلوع شروع کیا تھا، وہ اس کی ابتدا ہے، اور پیدا ہونے کے بعد جہاں شروع ہو کے ختم ہوا تھا وہ اس کا مقام غروب ہے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ مکانی مراد ہے، اور عرش کے نیچے جا کے سجدہ ریز ہو کے اللہ سے اذن طلب کرتا ہے، اور اذن ملنے پر پھر اپنی رفتار پہ چلتا ہے۔ تو اب اس میں یہ باتوں میں نہ رہیں کہ سجدہ کیسے کرتا ہے، کوئی بندے کا سجدہ تھوڑا ہے، وہ تو سورج ہے، اور پھر عرش ساری کائنات کو محیط ہے، تو عرش کے نیچے تو ہر وقت ہے، اس سے تو نکل ہی نہیں سکتا۔ اچھا، پھر ایک جگہ غروب ہے تو اسی وقت دوسری جگہ طلوع ہو رہا ہے، تو معنی یہ ہے کہ اس عرش کے نیچے اس کی جو رفتار ہے وہی حکم ربی ہے، اور اس حکم کی تعمیل جو ہے یہی اطاعت ہے اور یہی سجدہ ہے۔ جیسے اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، اس کی ڈیوٹی لگ گئی، وہ اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، یہی اس کی عبادت ہے، یہی اس کی تسبیح ہے، یہی اس کی تقدیس ہے۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح کہتی ہے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو لہذا سورج کا سجدہ یہ معنی نہیں ہے کہ وضو کرتا ہے، وضو کر کے پھر 2 رکعت نماز کی نیت کرتا ہے، پھر سجدے میں پڑا رہتا ہے، تو اتنی دیر میں دنیا تباہ ہو جائے۔ وہ ایک جگہ طلوع ہو رہا ہے، ایک جگہ غروب ہو رہا ہے، تو اس کا جانا چلنا حکم ربی سے ہے، تو گویا وہ سجدہ رہے۔ جیسے آدمی اللہ کے آگے سجدے میں گر گیا، معنی اللہ کی اطاعت میں آ گیا۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل فرمائی ہے حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ میں ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا مسجد میں، سورج ڈوبنے کا وقت تھا۔ حضور نے فرمایا تدری، تم جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں جا کے غروب ہوتا ہے؟
میں نے کہا اللہ جانتے ہیں، اللہ کا رسول جانتے ہیں۔ فرمایا فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، یہ جاتا ہے اور تحت العرش جو ہے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ اب اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے حضور تو مدینے پاک کے سورج کا ذکر فرما رہے ہیں، اس وقت جہاں غروب ہے ہو سکتا ہے کسی اور جگہ طلوع بھی ہو، تو اس اعتبار سے گویا حضور پاک نے ان کو سمجھایا کہ ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے، ان کی حرکات و سکنات اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے وہ سجدہ ریز ہیں اور اللہ کے اذن سے طلوع ہوتے ہیں، اللہ کے اذن سے غروب ہوتے ہیں۔ حدثنا عبداللہ بن الزبیر الحمیدی قال حدثنا وکیع قال حدثنا الاعمش عن ابراہیم التیمی عن نبیہ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تبارك وتعالى والشمس تجري لمستقر لها قال مستقرها تحت العرش، ہم نے فرمایا کہ اس کا مقام جو ہے وہ عرش کے نیچے ہے۔ هكذا أوردها هنا وقد أخرجه في أماكن متعددة ورواه بقية الجماعة إلا ابن ماجد من طرق الأعمش به، سب نے یہ روایت نقل فرمائی۔ اسی لیے اللہ کا رحمت ہے بندوں پہ کہ اللہ نے ہمارے جو اوقات ہیں نا، حج ہے، ادائے زکوٰۃ ہے، رمضان ہے، عیدین ہیں، عید الفطر ہے، یوم الجمعہ ہے، وقت ضحیٰ ہے، غروب ہے، طلوع ہے، عشاء، سب کا تعلق اللہ نے چاند سے رکھا ہے، سورج سے نہیں رکھا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے اپنے بندوں پر کہ سورج کا دور جو ہے وہ بڑا مشکل ہے، جب تک ہمارے پاس آلات نہ ہوں، رصد گاہیں نہ ہوں، ہم کیسے دیکھیں گے؟ لیکن چاند ایک ایسی آسانی والی چیز ہے کہ ایک دیہاتی بھی دیکھ کے کہتا ہے جی آج پہلی رات کا چاند ہے، نہیں جناب آج چاند بڑا ہے، دوسری رات کا معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ اتنی آسان ہو، اور پھر اللہ نے ہمیں یہ بھی بتلا دیا حضور کی زبان سے صوموا لرؤیتکم وافطروا لرؤیتکم، تم چاند کو دیکھ کے روزہ رکھا کرو اور چاند کو دیکھ کے عید کیا کرو۔ کہیں نظر نہیں آیا کوئی بات نہیں، اللہ کیونکہ ہم چاند کے پجاری تھوڑے ہیں، یہ تو ایک علامت کا اظہار ہے کہ چاند نظر آیا روزہ شروع ہو گیا، نظر آیا عید ہو گئی، نہ نظر آئے آپ نے فرمایا فإن غم علیکم، اگر چاند چھپ جائے فأتموا 30، تم 30 دن اپنے پورے کر دو بس۔ حالانکہ چاند تھا لیکن چھپ گیا، ہمیں نظر نہیں آیا، 30 دن پورے کر دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہود چاند کا ذکر کیا ہے، وجود چاند کے ہم پابند نہیں ہیں کہ ہم چاند کو ڈھونڈتے پھریں کہ چاند کہاں ہے اور مشینیں لے آئیں اور ہیلی کاپٹر پہ چڑھ جائیں اور اوپر بھاگیں اور نیچے بھاگیں اور سائنسی معلومات اور جدید ٹیکنالوجی، کیا ضرورت؟ ہم یہ چاند سورج تو ہمارے تابع، ہمیں ان کے تابع کیوں بناتے ہو؟ اس لیے قرآن کہتا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، بس جس نے دیکھ لیا روزہ رکھے، نہیں دیکھا نہ رکھے۔ اچھا خدا کی قدرت ہوتی ہے، ایک شہر میں نظر آ گیا، مثلا کراچی میں نظر آیا، لاہور میں نظر نہیں، نہ رکھے کوئی بات نہیں۔ بعض جو ہے نا وہ ایک اقلیم ایک ہوتا ہے، ایک جگہ نظر آ جائے تو سب کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بہرحال تو مسلمان نہ چاند کا تابع ہے، نہ سورج کا، نہ ستاروں کا، بلکہ چاند سورج ستارے سب مسلمانوں کے لیے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم مشینیں ڈھونڈیں اور آلات ڈھونڈیں۔ یسألونک عن الأہلة قل ہی مواقیت للناس، اللہ پاک نے فرمایا میرا محبوب آپ سے لوگ پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، یہ چاند جو ہے ہم نے اس کو لوگوں کی اوقات میقات کے لیے، اوقات وقت جاننے کے لیے آسان کر دی۔ اب چاند ہے اس کی 28 منزلیں ہیں، 28 دن پورے ہوئے ڈوب گیا، پھر یا 29 کا ہو گیا یا 30 کا ہو گیا، السلام علیکم۔ اور ہر آدمی کہتا ہے آج تو 13ویں کا، آج جناب 14ویں کا چاند ہے، آج چاند پورا کھلا ہوا ہے۔ تو ہر آدمی دیکھ کے بتا سکتا ہے، اور سورج ہر آدمی دیکھ کے بتا نہیں سکتا۔ پھر اس کا 360 دن کا دورہ ہے، پورے 1 سال کے بعد اس کا دورہ مکمل ہوتا ہے۔ وقال الامام احمد حدثنا محمد بن عبید النامش ابراہیم التیمی النبی نبی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في المسجد حتى غربت الشمس فقال يا ابا ذر اتدري اين تذهب الشمس قلت الله ورسوله اعلم قال فانها تذهب حتى تسجد بين يدي ربها عز وجل فتستأذن في الرجوع فيؤذن لها
وَكَأَنَّهَا قَدْ قِيلَ لَهَا ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتَرْجِعُ إِلَى مَطْلَعِهَا وَذَلِكَ مُسْتَقَرُّهَا۔ اب فرماتے ہیں کہ حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضور پاک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں تھا۔ سورج جب ڈوب گیا تو حضور نے فرمایا یا ابا ذر، ابا ذر جانتے ہو این تذهب الشمس، یہ سورج کہاں غروب ہو جاتا ہے؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، قال فإنها تذهب حتى تسجد بين يدي ربها عز وجل، یہ جا کے اپنے رب کا سجدہ کرتا ہے، فتستأذن في الرجوع فيؤذن لها، اور اذن مانگتا ہے کہ میرا مولا مجھے اجازت ہے کہ میں طلوع ہوں۔ وَكَأَنَّهَا قَدْ قِيلَ لَهَا، اس کو کہا جاتا ہے ارجعی من حیث جئت، وہیں سے جاؤ جہاں سے تم طلوع ہوتے ہو ادھر سے ہوتے ہو۔ فَتَرْجِعُ إِلَى مَطْلَعِهَا، وہ اپنے مقام طلوع پہ آتا ہے، وَذَلِكَ مُسْتَقَرُّهَا، یہی اس کا مستقر ہے۔ ثُمَّ قَرَأَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، وقال سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس أتدري أين تذهب؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش وتستأذن في أذنها ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها ويقال ارجعي من الجهة المغرب وذلك قولها والشمس تجري مستقر لها۔ اس روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ اذن لیتا رہتا ہے، جب قیامت قریب آ جائے گی وہ اذن مانگے گا تو نہیں ملے گا، اس کو حکم ہوگا کہ مغرب سے طلوع ہو جاؤ تو پھر وہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ اصل میں ان آیات میں ہمارے سمجھنے کے لیے اتنا ہے کہ ہر چیز اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، ہوائیں ہیں، بادل ہیں، سب اللہ کے حکم کے تابع، بس ہمیں یہ سمجھانا ہے۔ باقی باریکیوں میں پڑھنے کا نہ کوئی فائدہ ہے اور نہ اس سے کوئی دینی یا دنیا، اب دیکھیں نا جی دنیا میں اس وقت بڑی طاقتیں ہیں، اس دوڑ میں پڑی کہ ہم نے چاند پہ پہنچنا ہے، پہنچ گئے، ہم نے خلاؤں میں اسٹیشن بنانے ہیں، بنا لیے، اب وہ اس دوڑ میں ہیں کہ مشتری پہ پہنچے ہیں، مریخ پہ پہنچے ہیں، کوشش کر رہے ہیں شاید پہنچ بھی جائیں، کوئی بڑی بات نہیں۔ اچھا اب انہوں نے ایک اور جدید ترقی کی ہے کہ سٹار وار پروگرام ہے کہ اپنے ملک پر وہ ایک ایسا جال بچھا دیں گے کہ دنیا سے کہیں سے میزائل آئے ان کے ملک میں نہیں جا سکتا، وہ اسی سے ٹکرا کے ختم ہو جائے گا۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس ساری ترقی سے قوم کو ملا کیا؟ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ سمجھیں، ہم تو مولوی لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں، مسجدوں کے پڑے ہوئے اور پڑچیوں پہ بیٹھ کے پڑے ہوئے، اور پھر ہم نے کوئی جدید علوم بھی حاصل نہیں کیے ہوتے۔ یہ تو آپ لوگ ہیں نا، آپ کے معلومات ہوتے ہیں کہ بطلیموس کیا کہتا ہے، فیثاغورس کیا کہتا ہے، ارسطو کیا کہتا ہے، اوکلیدس کیا کہتا ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں نا، ہم مولوی غریبوں کو کیا پتا بیچاروں۔ تو آپ مجھے سمجھائیں کہ چلو جی ایٹم بم بن گیا، ٹھیک ہے، فائدہ کیا ہوا؟ سب سے پہلا ایٹم بم جو استعمال ہوا تھا اس سے 80 لاکھ کی آبادی کا شہر جو ہے وہ غذا ہو کے سمندر بن گیا۔ آج تک وہاں جو عورتیں ہیں ان کے بچے جو ہے وہ لولے لنگڑے معذور پیدا ہوتے ہیں، ابھی تک اس کے ایٹمی اثرات باقی ہیں۔ یہی فائدہ ہوا ایٹم بم بنانے کا، یہی فائدہ ہوا کہ ایک قوم نے اپنی فرعونیت کو ثابت کرنے کے لیے ایک ملک پہ ایٹم بم مار دیا۔ اچھا اب آپ کے 2 ایٹم بم اگر مار دیں تو آپ کے دونوں ملک ختم، یہی فائدہ ہوگا۔ یعنی قوم کو کیا ملا؟ مجھے آپ یہ بتائیں۔ عرب
رہا ڈالر نہیں، ساری طاقتوں نے جو ایٹم پہ خرچ کیا ہے وہ کھربوں میں، ٹریلین میں ہے، یعنی کم از کم 10,000 کھرب ڈالر اس پہ خرچ ہو چکا ہے۔ اگر یہ پیسے آپ ملک میں تقسیم کر دیتے تو کوئی غریب رہ جاتا، کوئی بے گھر، کوئی بے در، کوئی خودکشی کرتا بھوک سے، کوئی گردے بیچتا، کوئی بچے بیچتا، کوئی بچیاں بیچتا۔ ان پہ تو رحم تمہیں آتا نہیں۔ حقوق انسانیت کے بڑے چیمپئن ہیں یہ۔ انسان نہیں، انسان صرف وہ ہے جو تم ہو، اس کے علاوہ کوئی انسان نہیں۔ تو اس لیے اللہ اپنے بندوں کو ان چیزوں میں ڈالتا ہی نہیں ہے جس کا فائدہ نہ ہو۔ اللہ نے یہ سارے مشاہد بیان کیے ہیں کہ اپنے مالک کو پہچانو، کہ دیکھو ایک اینک ہے، یہ نہیں بن سکتی جب تک مصنع نہ ہو، فیکٹری نہ ہو، بنانے والا نہ ہو، پلاسٹک نہ ہو، مواد نہ ہو، شیشہ نہ ہو، اس کے اسکرو نہ ہوں، اس کو کمپیوٹر پہ اس کی سائزنگ اور ساری اس کی فٹنگ نہ ہو، تو یہ ایک چھوٹی سی چیز بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی۔ یہ سارا نظام بھی تو کسی نے بنایا ہے نا، بدل رہا، یہ بدلانا چاہتے ہیں۔ تو جس نے بنایا ہے وہی تمہارا خدا ہے، اسی کو راضی کر لو۔ یہ سارے ایٹم بموں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ جب چاہیں گے میزائل کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، ابابیل بھیج دیتے ہیں۔ وہ جناب جہنم سے ایٹمی ذرات لے کے آتے ہیں، ایک چونچ میں، 2 پاؤں میں، ہاتھیوں کو تباہ کر کے رکھ دیتے۔ اللہ راضی ہو جائے بات ختم۔ اسی لیے عبد المطلب میرے آقا کے دادا تھے، مکے کے سردار تھے۔ ان کے اونٹ جب پکڑ لیے ابراہ نے، وہ اونٹ چھڑانے کے لیے گیا، ابراہ نے جب دیکھا نا ان کی شکل، وجاہت، شباہت، جلال، اتنی داڑھی، 6 فٹ کا قد، چہرہ ایسے جیسے سورج شعاع مار رہا ہو، تو ابراہ دشمن بادشاہ ہے لیکن اس کی شخصیت دیکھ کے کھڑا ہو گیا، استقبال کیا اور خود تخت سے نیچے بیٹھا، ان کو ساتھ بٹھایا، کہا کہ لماذا جئتا، کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں تمہارے فوجیوں نے، اس لیے آیا ہوں کہ بھئی وہ میرے اونٹ سے چھڑواؤ۔ تو اب رہا ہنس پڑا۔ عبد المطلب نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا جب تم آئے ہو نا اس وقت میرے دل میں تمہارا بڑا احترام تھا، لیکن جب تم نے بات کی ہے نا تمہاری ساری عزت ختم ہو گئی۔ میں نے کہا کیا بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا جب تم آئے تو تمہاری شباہت، شکل دیکھ کے میں حیران ہو گیا، میرے دل میں تمہاری بے انتہا قدر تھی، لیکن جب تم نے بات کی کہ تم اونٹ چھڑانے آئے ہو تو مجھے بڑی شرم آئی کہ اچھا سردار ہے کعبے کا، مکے کا فکر نہیں، کعبے کا فکر نہیں، اللہ کے گھر کا اس کو فکر نہیں، اس کو اونٹوں کا فکر کھا رہا ہے۔ میں نے سمجھا تم آگے کہو گے بھی مہربانی کرو، کعبے پہ حملہ نہ کرو، مکے پہ حملہ نہ کرو، ہم لوگوں کے ساتھ رعایت کرو، تم تو اونٹ چھڑانے آئے ہو۔ تو عبد المطلب جوش میں آ گئے، فرمایا ابرا انا رب الابل ولہذا البیت رب سیحمی، میں بدبخت، میں اونٹوں کا مالک ہوں،